بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کی آل اولاد کے لیے، جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، یہ شب برات آ گئی، دکھوں کی مصیبتوں کی چھٹی۔ دکھ، مصیبتیں، مشکلیں، غم، تنگ دستی، مفلسی، غربت اور الجھنوں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے نجات کی رات ہے۔ یہ نجات کی رات ہے، یہ شب برات نجات کی رات ہے۔ کسی شخص نے سیدنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا، حضور آپ کی توبہ کا سبب کیا ہے؟ تو پوچھنے والے نے جب توبہ کا سبب دریافت کیا تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں شراب پینے کا عادی تھا۔ اللہ اکبر! یہ رات اتنی عظیم الشان ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے اوپر جو بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن 7 قسم کے ایسے گنہگار ہیں جو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جن پر اللہ ناراض ہے تا وقت کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ایک مشرک، ایک کینہ پرور، تیسرا جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو، قطع رحم ہو، تعلقات کو، رشتہ داریوں کا قاطع ہو، ختم کرنے والا ہو رشتہ داریوں کو۔ ہم ذرا سی بات پہ کہہ دیتے ہیں نا، تیرے نال ساڈا جینا مرنا ختم، تیری میری رشتہ داری ختم، تیری ساریاں قبراں جدا جدا، بہت بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں دنیا کے مال و زر کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ تم آپس میں قطع تعلق کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے ایسے رشتہ دار جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، ان کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو۔ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، بلکہ ان کی خدمت کرو، صدقہ اور خیرات بھی کرو تو پہلے ان کو ضرور دیکھو، اس لیے کہ قاطع رحم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شراب کا عادی، زنا کا عادی اور کاہن نجومی، جوا کھیلنے والا، سود کھانے والا، یہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ان سے محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا کرتے رہا کریں، دعا کرتے رہا کریں، میں کہہ رہا ہوں دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ دوسروں کا بھلا کرنے کے لیے جب آپ تیار ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے لیے بھلائی کا دروازہ کھول لیا ہے۔ آپ کسی کے لیے بھلائی کا، آسانی کا، راحت کا، سکون کا، چین کا، اطمینان کا، خوشی کا دروازہ کھولتے ہیں، کسی کے لیے ذریعہ بنتے ہیں خوشی کا، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا بھلا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل اور ان کی ٹیم کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بھلا ہو جائے، اور ان کا دن رات اس مشن پر کام جاری و ساری ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اور یہ بھلائی کس کس انداز سے کر رہے ہیں؟ یہاں سینکڑوں بچیاں اور بچے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کی صورت میں سینکڑوں بچیاں
الحمدللہ ان کی تعلیم، تربیت اور کفالت کا، سینکڑوں بچوں کی تعلیم و تربیت اور کفالت کا، اور ان کی شادیوں تک، ان کے تعلیمی اخراجات تک، الحمدللہ الحمدللہ یہ فیضان جاری ہے. اور دن رات یہاں پر صدقہ اور خیرات بھی اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ لنگر جاری کیا ہوا ہے. طلباء کے لیے لنگر، طالبات کے لیے لنگر، آنے والوں کے لیے لنگر، کھانے کی صورت میں، کعوے کی صورت میں، چائے کی صورت میں، شائے کی صورت میں. اور پرندوں کو، جانوروں کو، بے زبانوں کو، کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ طلبگار ہوتے ہیں. کتنے یہاں مساکین ایسے بھی آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ان کی بھی حوصلہ جوئی کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. تعلیم اور تربیت کا فی سبیل اللہ نظام، کفالت کا فی سبیل اللہ نظام، شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت، اور یہ سارے اعمال اور سارے معاملات، افعال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر. رضا کی خاطر. کتنے بچیاں عالم دین، حافظ قرآن، کتنے بچے عالم دین، حافظ قرآن، اور اپنے اپنے خاندانوں کے لیے سہارا بن رہے ہیں، اپنے اپنے خاندانوں کے لیے کفالت کا سہارا بن رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے الحمدللہ الحمدللہ صلہ رحمی کا، حوصلہ افزائی کا، اور یہ سارا پتہ ہے کیسے ممکن ہے؟ یہ سارا نظام یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے، اور پھر دین کا درد رکھنے والے، دین اسلام سے محبت رکھنے والے آپ جیسے مخیر احباب، اور وہ خواتین و حضرات، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے دوست، میرے بزرگ جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، الحمدللہ ان کے صدقہ خیرات، زکوٰۃ سے، ان کے دیگر عطیات سے، ان کی بھیجی گئی نقد رقوم سے جو وہ خدمت کرتے ہیں، ان کو ذاتی معاملات پر نہیں خرچ کیا جاتا، بلکہ دین کے ان کاموں میں ان کو تا دم زندگی، تا صبح قیامت ان کو وقف کیا ہوا ہے. اور اس سے الحمدللہ ان طلباء کی، ان طالبات کی، ان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمانوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. پیر طریقت رہبر شریعت پیر ابو نعمان رضوی سیفی صاحب، ماشاءاللہ یہ فاضل نوجوان، عالم بعمل، دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں. پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جو فی سبیل اللہ آپ تک یہ سارا پیغام پہنچانے کے لیے دن رات، شب و روز کاوشوں میں مصروف عمل ہیں. تو آج کی رات کا میں جو بتا رہا تھا کہ یہ دکھوں مصیبتوں کو مٹانے والی رات ہے، رنجوں سے، غموں سے، تنگ دستیوں سے نجات دلانے والی رات ہے، الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی رات ہے. اس رات کو ہی یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خود شرابی تھا، عادی شرابی تھا. یعنی جس کو عادت ہوتی ہے چھوٹ نہیں سکتی، اس کو کہتے ہیں عادی. آپ فرماتے ہیں کہ میں عادی شرابی تھا. میری چھوٹی سی بچی تھی جو میرے سامنے شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیتی تھی. جب وہ 2 سال کی ہوئی تو وفات پا گئی، جس کی وجہ سے میرے دل پر بہت صدمہ طاری ہوا. جب شعبان کی 15ویں رات آئی، میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، میدان محشر برپا ہے. مجھے ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے میری طرف بڑا میرے پیچھے لگ گیا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اژدہا میرے پیچھے ایسے جبڑا اس نے کھولا ہے اور قریب ہے کہ وہ مجھے اپنے منہ میں لے لے گا. وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں نے بھی بھاگنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ مجھے ایک نیک بزرگ نظر آئے آگے سے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچائیے. میرا سانس پھولا ہوا تھا، میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور گھبراہٹ سے میرے سانس اکھڑے ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں سے عرض کی کہ اللہ والے مجھے بچا لے. تو اس اللہ کے
दरवेश ने मुझे कहा, फरमाने लगे कि तुझे अल्लाह ही बचा सकता है। तो उसने रोकर मुझे ये भी कहा कि मैं ज़ईफ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन तुम आगे जाओ, शायद अल्लाह जल्ला जलालहू तेरी नजात का कोई जरिया बना दे, तेरे लिए कोई वसीला बना दे। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं भागा भागा, तेज भागा और एक आग के पास गया। आवाज आती है वापस जाओ। मैं पीछे वापस पलटा, मगर सांप मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मेरे पीछे लगा हुआ था। मैं फिर उस बुजुर्ग के पास गुजरा और उनसे पनाह की दरखास्त की। मैं कमजोर, वो फिर यही कहने लगे कि मैं तो कमजोर हूं, मैं ज़ईफ हूं, नातवा हूं, मैं तेरी मदद कैसे करूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अलबत्ता तो उस पहाड़ की तरफ चला जा। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग मुझे कहने लगे, उस पहाड़ की तरफ चले जाओ, उस पहाड़ में लोगों की अमानतें हैं, मुमकिन है तेरी भी कोई अमानत वहां पर हो। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं उस पहाड़ की तरफ गया, आगे गार थी। फरमाते हैं उन्होंने मुझे कहा, इस गार के अंदर जाओ, हो सकता है यहां लोगों की अमानतें हैं, तुम्हारी भी कोई अमानत मौजूद हो। अगर तुम्हारी कोई अमानत वहां पर मौजूद हुई तो वो तुम्हारी मदद करेगी। फरमाते हैं हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा कि जब मैं पहाड़ की करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी कि दरवाजा खोल दो, शायद इसकी तुम्हारे पास कोई अमानत हो, दरवाजा खोल दो, शायद इसकी कोई अमानत तुम्हारे पास हो तो वो उसको दुश्मन से पनाह देगी। आप फरमाते हैं दरवाजा खुल गया, अचानक मुझे मेरी बेटी वहां पर नजर आई, मेरी बच्ची मुझे वहां पर नजर आई। अल्लाह अकबर। उसने दाएं हाथ से मुझे पकड़ा और बाएं हाथ से अजदे को, मेरी बेटी ने जो 2 साल की वफात पाई थी, जिसने 2 साल उम्र की बच्ची, उसने एक हाथ से मुझे पकड़ा, दूसरे हाथ से यूं उसने धक्का दिया और अजदा भाग गया। अजदा सांप जो था, बहुत बड़ा सांप, वो भाग गया। फिर मेरी बच्ची मुझे कहने लगी, क्या कहती है? अल्लाह, कहती बाबा जान, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि आप तौबा कर लें? अभी तक वक्त नहीं आया, आप तौबा कर लें। मैंने उससे पूछा कि तू कुरान पाक को जानती है? उसने कुरान मजीद की आयतें मुबारका पढ़ी। ये आयतें मुबारका आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे, उसने ये आयतें पाक पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप तौबा कर लें? वो बच्ची जब आयत पढ़ रही थी तो मैंने पूछा, बेटे तू कुरान पाक कैसे पढ़ी? उसने कहा, मैंने सांप के मुतल्लिक पूछा तो बच्ची ने कहा, बस अल्लाह ने मुझे पढ़ा दिया, अल्लाह ने मुझे सिखा दिया। जिसको अल्लाह सिखा दे, जिसको अल्लाह सिखा दे। अल्लाह अकबर। बच्ची से मैंने पूछा, बेटी ये बता, ये जो सांप था जिसको तूने भगाया है, इसके मुतल्लिक मुझे कुछ बता। और वो जो बुजुर्ग जो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, जो कह रहे थे मैं नातवा हूं, कमजोर हूं, वो कौन थे? तो मेरी बेटी ने बोल के मुझे बताया, बाबा वो तेरा अमल था, जो सांप तेरे पीछे लगा हुआ था, वो अमले बद था। अल्लाह अकबर। और वो बुजुर्ग तेरा नेक अमल था। यानी आज जो नेकी करेंगे, ये बुजुर्गों की सूरत में कयामत के दिन आपकी मदद के लिए आए हुए थे। तो जो अमल कोई आपने अच्छा किया था लेकिन वो कमजोर था, और जो बुराई की थी वो बुराई आपकी तगड़ी थी, अमले बद आपका तगड़ा था। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा के उठा, जब मैं बेदार हुआ तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वुजू किया, मैं मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मैंने अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल के साथ तौबा कर ली।
توبہ کر لی میں نے اللہ سے، یا اللہ جو وقت گزر گیا مجھے معاف فرما دے۔ توبہ کر لی یارو، توبہ اتنا سخت عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اتنے بڑے کمال کا عمل ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جب آپ نے توبہ کر لی، اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی، اللہ تو دشمنوں کو بھی دیتا ہے، تو جن کی ان اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے، جو اللہ کے بن جائیں، تو پھر کیا اللہ ان کو خالی رکھتا ہے؟ بس غور فرمائیے، یہ توبہ، سچی توبہ رب تعالیٰ سے کر لیں، یہ رات بڑی عظمت والی، برکت والی ہے، سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وارے نیارے ہو جائیں گے، زندگی بے رنگ جو ہے وہ رنگ لگ جائیں گے زندگی کو، اللہ وہ کچھ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہیں پا سکے، اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ کر بھلا، وہ بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔